The International Monetary Fund has reached a staff-level agreement with Pakistan on a $3 billion standby arrangement. This decision comes after an 8-month delay and offers some respite to Pakistan, which is facing a balance of payments crisis and falling foreign exchange reserves. The funding, spread over 9 months, is higher than expected for Pakistan. In a statement issued on Friday, IMF Mission Chief Nathan Porter said the new arrangement aims to stabilize the economy, preserve macroeconomic stability, and provide a framework for financial support from various partners. The IMF emphasized the importance of steadfast policy implementation, fiscal discipline, and reforms in the energy sector to improve the business climate. The IMF also acknowledged Pakistan's efforts in strengthening the energy sector and addressing climate change. Hours after the IMF announcement, Prime Minister Shehbaz Sharif announced a master plan for the country's economy in a press conference alongside Finance Minister Ishaq Dar. देना पड़ेगा, मुनाफा इजनास में देना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारी जो मादनियात हैं उनको यहाँ पर अपना उनको प्रोसेस करें और फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाएगी प्रॉफिट्स की शक्ल में, अपना फाइनल प्रोडक्ट हमें वापस डॉलर्स में पैसा नहीं देना पड़ेगा। आईटी तो आप समझते ही हैं कि आईटी तो आप अपना लैपटॉप अपना एक्सपोर्ट करें तो आपको डॉलर्स मिल जाते हैं। ये वो 4-5 एरियाज़ जो हैं जो कि इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अगर हमने इस मैकेनिज़्म को और इसमें अपना पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, इसमें अपना इदारों ने और फ़ौज पाकिस्तान ने इसमें पूरी तरह कंट्रीब्यूट किया है। और ये मिलकर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमने ये बात ना छोड़ी कि तुम और मैं को ना छोड़ा और हम ना बने तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस, अबाउट पाकिस्तान। तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारी पर तरक्की को कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। तो ये हमने अब प्लान बनाया है, इसमें मेरी जनरल आसिम मुनीर, हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारी काबीना के लोग, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, सूबाई हुकूमतें सब इसमें शामिल हैं। और हमने ये रिवाइवल हमने प्लान बनाया है और इंशाअल्लाह ये रिवाइवल प्लान इससे जो एक अंदाज़ा है कि 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, अरबों डॉलर की सरमायाकारी गल्फ स्टेट से आएंगी और बैक टू बैक एग्रीमेंट्स होंगे। रातों रात तो नहीं होगा, वक्त किस तरह होगा, मेहनत और मुसलसल मेहनत और कुर्बानी और इसार, उसके ज़रिए इंशाअल्लाह ये होगा। तो फिर आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ का ख्वाब पूरा होगा कि ये आखिरी हमारा IMF का हमारा एग्रीमेंट हो, उसके बाद हम अपने पाँव पे खड़े हों। उसके लिए अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, आम आदमी को नहीं। अशराफिया को इशार से काम लेना होगा, यतीम और बेवा को नहीं। और मैं वो जो इशार अक्सर पढ़ा करता था, इससे ज़्यादा मौजू वक्त कोई नहीं है उन इशार को पढ़ने का कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तहार। ये ज़िंदगी मुस्तहार है ना, बिल्कुल मांगे तांगे की और सब ये कर्ज़ों की। फूक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तहार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। यही वो इशार हैं इकबाल के जो हमें आगे लेके चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की खुशहाली और इज़्ज़त है। आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्ज़ों से हमें तौबा करनी होगी और तौबा करने का रास्ता वही है जो कि हमें कुरान करीम ने हमें सिखाया है और जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है। The finance minister said the standby arrangement with IMF was decided in the last 48 hours. मैं आप सबका मशकूर हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो एक महफिल सजाई है, इसका एक ख़ास बैकग्राउंड था और जैसे उन्होंने तफसील में वो कोई तफसील मैं रिपीट नहीं करूँगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो 9वां रिव्यू था वो 30 सितंबर 2022 वाला क्वार्टर का रिव्यू था और उसके बाद 2 रिव्यू और होने थे, 10वां और 11वां। और उस हवाले से पहले चूँकि 3 महीने ताख़ीर हो गई, वो विज़िट नहीं कर सके, जो भी उनकी वजूहत थी उसका फ़ायदा नहीं है जाने में। और आने के बाद हमने 31 जनवरी और 9 फरवरी के दरमियान वो मुकम्मल तौर पे टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल हो गया था।
اس کے بعد اب پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جاتا, اس کا فائدہ نہیں ہے. اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنینس کے جیسے گیپ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں, حالانکہ وہ پرانا ایکشن نہیں تھا, اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا. لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا, جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا. یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے, تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں. شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کی. پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی, تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے, ایک مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں, 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے, ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا, تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے, پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ جاتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں. ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6, تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا اور 3 بلین بھی ایگری ہوا. اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا, تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی, جیسے انہوں نے فرمایا, میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں, اور میں 85 بلین کے, وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی, یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا. لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے, تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی, اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے, جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تو وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے, اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے, یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں, وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھیں, لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی, تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں, پروگرام سائن ہو چکا ہے, ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی سکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں, یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا.
22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے, کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے, اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے, لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ, 4% CPI 4 سے کم, 6% جیسے پرائم منسٹر 6% اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں, وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. The US Supreme Court is set to rule on President Joe Biden's plan to cancel $430 billion in student loan debt. This plan aims to benefit up to 43 million Americans and fulfill a campaign promise. Conservative justices expressed skepticism during arguments, as legal challenges were pursued by 6 conservative-leaning states and 2 individual borrowers. The ruling holds high stakes for 26 million borrowers who sought relief after Biden announced the plan. Republicans criticized the plan as an overreach of authority and unfair to non-college educated borrowers. Biden's proposal would forgive up to $10,000 or $20,000 in federal student debt based on income and grant eligibility. The administration argues that the plan is authorized under a 2003 federal law. The Supreme Court's decision will impact Biden's re-election prospects. Polls show a divided opinion among Americans, with Democrats generally supportive and Republicans opposed to the debt relief. France is experiencing a wave of riots and violence for the 3rd consecutive night after the fatal police shooting of a teenager of North African descent. Rioters have torched buildings, cars, and looted stores across the country. Over 200 police officers have been injured, and 875 people have been arrested. President Emmanuel Macron has arrived in Paris, and the government is considering all options to restore order. The violence has sparked debates about police violence and systemic racism within law enforcement. Demonstrations have been banned in some cities, and public transportation has been limited. The United Nations has urged French authorities to ensure that police use of force is legal and non-discriminatory. The unrest has prompted warnings from other countries to their citizens in France.